نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شدید العقاب۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ وہ پہلے لوگ قوت اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہ گرفت، یہ پکڑ اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے کفر کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان دو آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب کفار مکہ تجارت کے لیے یمن اور شام کی طرف سفر کرتے ہیں تو کیا انہوں نے اس سفر کے دوران انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا تو ان کا کیسا انجام ہوا۔ آج یہ میرے محبوب کو جھٹلا رہے ہیں اور میرے محبوب کو جھٹلا رہے ہیں اور اس پیغام کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کی طرف وہ دیکھے تو صحیح کہ وہ لوگ قوت میں اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں میں، مثلا قلعے ہوں، محل ہوں، نہریں ہوں، حوض ہوں، بڑی بڑی عمارتوں کے اعتبار سے فرمایا ان کفار مکہ سے بڑھ کر تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس زمانے کے یہ کافر یہ حالت دیکھ کر، یہ حالات دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے اور کیوں نہیں سوچتے کہ پچھلی قومیں ان سے زیادہ قوی تھیں، طاقتور تھیں، توانا تھیں، ثروت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے۔ فرمایا وہ ساری چیزیں ان میں زیادہ تھیں، لیکن اس کے باوجود انہیں عبرت ناک طریقے سے کیوں انہیں تباہ کر دیا گیا۔ ان لوگوں کی یہ گرفت اس لیے ہوئی کہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسول جو وہ پیغام دیتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی رسالت کی صداقت پر دلالت کرنے والی انہیں نشانیاں دکھایا کرتے تھے، معجزات بتایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے عذاب سے پکڑ لیا۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین قوت والا اور جو شرک کرتے ہیں انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ لہٰذا اے کافروں، عقل مندی کا ثبوت دو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو اور انہیں تکلیف مت دو، ورنہ تمہارا انجام بھی سابقہ لوگوں جیسا ہوگا اور تمہیں بھی پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بولے جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کا ذکر کر کے تسلی دی گئی جنہوں نے کفار مکہ سے پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ یہاں سے دوبارہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے میرے آقا علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات اور روشن دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف، ہارون کی طرف، فرعون، حامان اور قارون یعنی ان تینوں کی طرف بھیجا گیا
تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا بھی، اور معاذ اللہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بھی کہا اور بڑا جھوٹا کہا، یعنی سب سے بڑا جھوٹا اللہ کے نبی کو کہا۔ تو یہاں اپنے محبوب کو تسلی دے کر فرمایا کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ یہاں پر جو بات ہمیں غور کرنے والی ہے، جو علماء کہتے ہیں یہ آیت نمبر 24 ہے، اور یہ سورہ مومن کی آیت میں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ان کی قوموں کی طرف بھی بھیجا گیا تھا، لیکن یہاں پر ان آیات میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے صرف 3 لوگوں کا ذکر کیا، فرعون، قارون اور حامان، ان کی قوم کا ذکر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے فرعون کیونکہ بادشاہ تھا اور حامان جو تھا اسی کا وزیر تھا، اور پوری قوم چونکہ بادشاہ اور وزیر کے زیر تحت تصرف ہوتی ہے، اور اس زمانے میں لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے تھے، اگر بادشاہ صحیح ہے تو پوری قوم اسی دین پر ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے تھے، اس لیے یہاں پر اللہ نے قوم کے بجائے فرعون اور حامان کا ذکر کیا۔ اور قارون کا کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی بھی وجہ لکھی۔ قارون چونکہ اپنے مال اور خزانوں کے اعتبار سے یہ بادشاہ کی طرح تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے پیچھے بھی سماعت کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان کی طرف بھیجنے کے ساتھ ساتھ قارون کی طرف بھی بھیجا گیا تھا۔ اور یہ بھی بات آپ کو یاد ہوگی کہ قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، سگے چچا کا بیٹا تھا، اور شروع میں یہ مومن تھا اور غریب بھی تھا، اور لیکن جب یہ غریب تھا تو اس وقت یہ توریت کا سب سے بہترین حافظ تھا، یعنی توریت اس کو سب سے زیادہ بہترین طریقے سے اس کو یاد تھی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے اسے مال و دولت دیا تو مال و دولت ملنے کے بعد یہ سرکش بن گیا اور اس کا حال بدل گیا۔ اس زمانے میں جیسے سامری منافق تھا، اسی طرح یہ قارون بھی یہ منافق ہوا، اور یہ اس کی بھی حالت بدل گئی، اور یہ کفر اور ہلاکت میں فرعون اور حامان کے ساتھ یہ مل گیا۔ اس وجہ سے یہاں اس کا ذکر بھی فرعون، حامان کے ساتھ، اسی لیے یہاں پر اللہ نے قارون کا بھی ذکر کیا۔ ایک وجہ یہ جو قابل غور اس آیت میں۔ دوسری بات، قارون کے ظاہری حال سے تو یہ نہیں لگتا کہ جب اس کے بارے میں پڑھیں تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا ہو۔ فرعون نے اور حامان نے تو سب سے بڑا جھوٹا کہا۔ اب کیونکہ یہ مانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی، یہ مومن بھی تھا، لیکن یہ بدل گیا اس کا حال مال و دولت کے بعد۔ لیکن قرآن نے کہا کہ اس نے بھی کہا کہ آپ جادوگر اور بڑا جھوٹا، تو یہ کیسے؟ تو علماء نے اس کی بھی وجہ لکھی، فرمایا کہ کیونکہ اس کا اپنا تعلق خود بھی بنی اسرائیل سے تھا، لگتا نہیں ظاہری حال سے کہ اس نے جھوٹا کہا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر کہنے کی نسبت اس کی طرف بھی قرآن میں کیوں کہی گئی؟ تو پھر علماء نے غور کر کے اس کا جواب دیا، اور تفسیر ساوی میں علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر کہنے کی نسبت قارون کی طرف اس آخری امر کے اعتبار سے ہے، یعنی شروع میں تو قارون ایمان لایا تھا اور آخر میں یہ منافق ہوا، تو گویا کہ اس کا منافق ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جھوٹا کہنے میں فرعون اور حامان کے ساتھ شریک ہو گیا، جیسے وہ کہتے تھے ویسے یہ بھی ہو گیا۔ اس لیے یہاں اس قول کی نسبت ان دونوں کے ساتھ ساتھ قارون کی طرف بھی کی گئی۔ تو اب آپ دیکھیے صحبت کیسے رنگ لاتی ہے، جیسا بندہ جس کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ وہی معاملہ، یعنی وہ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں کہا گیا کہ بندہ اچھی صحبت کو اختیار کرے، اسی لیے اگر شرابی کے ساتھ بیٹھے گا لیکن وہ شراب نہیں بھی پیتا، لیکن لوگوں کا گمان تو جائے گا کہ یہ شرابی، یہ بھی شرابی ہوگا، تو لوگ اس کو بھی شرابی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اسی طرح جواری ہوتے ہیں، جواریوں کے ساتھ بیٹھے گا، نہیں بھی کھیلتا ہوگا، لوگ کہیں گے یہ بھی جواری ہے، تو وہ لوگوں کی زبان پر۔ تو یہ بھی جب منافق ہوا تو بظاہر اس نے نہ بھی کہا ہو، لیکن
کیونکہ یہ جس طرح وہ لوگ تھے اسی طرح اس کا بھی یہی عمل ہو گیا آخر میں مال و دولت ملنے کے بعد، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی موسیٰ کو اس نے بھی فرعون اور حامان کی طرح اس نے بھی جھوٹا اور جادوگر کہا۔ اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا اسی آیت ضمن میں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اعلانیہ طور پر صرف فرعون اور حامان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علی الاعلان جھوٹا اور جادوگر کہا ہو، اور اس وقت قارون ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہو لیکن خفیہ طور پر وہ جھٹلاتا ہو، اس لیے اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا کہ یہ بھی جھوٹا اور جادوگر کہنے کی نسبت ان تینوں کی طرف اللہ رب العالمین نے قرآن میں کی۔ تو یہ دیکھیے کہ بظاہر کبھی کوئی جھٹلا رہا ہو حق کو تو خاموش رہنا بھی اس کے ساتھ جرم بن جاتا ہے۔ انسان کو اگر حق پتا ہے تو حق کہے، ورنہ اگر وہ منافقوں کی طرح خاموش رہے تو وہ گونگا شیطان کہلاتا ہے، اور وہ بھی شیطانوں والا عمل اس کی طرف بھی منسوب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسی منافقت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُم وَمَا قَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لایا تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا مکر و فریب تو گمراہی میں ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے نبوت کا منصب عطا فرمایا تو آپ کو نبوت کا منصب جیسے ملا تو آپ فوراً اللہ کا پیغام لے کر آئے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، تو کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ فرعون جو تھا اور اس کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ بیٹوں کو کیوں قتل کر دو؟ بیٹوں کو اس لیے قتل کر دو تاکہ ان کی تعداد اور قوت نہ بڑھ سکے۔ اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 13 سال مکی دور ہے تو اس میں کافروں نے کتنی سازش کی تھی کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں تاکہ اسلام بڑھے ہی نہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین کے کام ہیں وہ ہو کر رہتے ہیں۔ تو فرعون نے بھی یہی کیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کروا دو تاکہ ان کی قوت و تعداد نہ بڑھ سکے کہ بعد میں یہ ہماری سلطنت کے زوال کا سبب نہ بن جائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ کیوں کہ ان کی عورتوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، عورت کیونکہ کمزور ہوتی ہے تو عورت سے یہ خطرہ نہیں، اور اس زمانے میں یہ عورتوں سے کام کاج بہت زیادہ لیا کرتے تھے اور انہیں اس کی ضرورت بھی تھی کہ یہ ان کی جو بیویاں ہوتی تھی وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، یہ بنی اسرائیلیوں کی عورتوں سے کام کروایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھو تاکہ یہ ہمارے گھر میں کام کاج کریں گی، اور دوسروں کو قتل کر دو۔ اور اس طرح جب ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے تو فرعون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزید پیروی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ باز آ جائیں گے۔ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلبے کے خطرہ محسوس کرنے کی، اس سے بچنے کی یہ تدبیر کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا جو داؤ تھا بالکل بیکار کر دیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہزارہا بچوں کو قتل کروایا تھا فرعون نے، اور اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی جو قضا تھی وہ ہو کر رہی، اور پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے گھر میں ہی پلوایا اور اسی سے خدمت کروائی، اور اس وقت بھی وہ جو داؤ تھا بیکار ہوا، اور ایمان لانے والوں کو روکنے کے لیے اب جو انہوں نے یہ داؤ چلا تھا یہ بھی بیکار ہوا، اور اللہ رب العالمین کے دین کا جو رواج تھا جو اللہ کو منظور تھا اسے کون روک سکتا تھا؟ فرعون اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اللہ رب العالمین نے مزید آگے بتایا کہ پھر کیا ہوا اور کس طرح انہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی، اور پھر فرعون نے کیا کہا۔ پھر آگے ایک دو آیات کے بعد اس مومن کا جس کی نسبت سے یہ سورہ مومن ہے، کل انشاءاللہ وہ آیات بھی آئیں گی، اور وہ کون مومن تھا، کس نے کس طرح اعلان کیا تھا، کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اے مالک ارض و سما، ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری قبر کا نور بنا دے، ہماری قبر میں مولا کریم ہماری قبر کی وحشت کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یا رب العالمین ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہمیں قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، با عمل با اخلاق با حیا بنا دے. قرآن حکیم میں غور و فکر کی صلاحیت عطا فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان کر دے. قرآن حکیم کی برکت سے ہمیں روحانی جسمانی طور پر شفا عطا فرما. یا اللہ عافیت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہر شریر کے شر سے بچا، ہر ظالم کے ظلم سے بچا، ہر قسم کے جادو تونے نظر بد سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما. انسانی جناتی شر و فتنوں سے بچا، دنیاوی اخروی عذابوں سے بچا. مولا کریم مرتے دم تک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. یا رب العالمین آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما. درس قرآن کی برکت سے ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرما، ہمارے اعمال صالحہ میں برکتیں عطا فرما. نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، گناہ سے بچنا آسان بنا دے. یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا. مولا کریم ہمیں عافیت والی سلامتی والی زندگی اور عافیت و سلامتی والی موت نصیب فرما. یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا دے دے. محمد مولا کریم دانش صاحب کے بچے کو اور مولا کریم رفیق صاحب کی اہلیہ کو اور کئی نمازی ہیں جن کے گھر والوں میں اللہ ہم سب کے گھر والوں میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ دار میں جو بیمار ہو اللہ اسے شفا عطا فرما، شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.